الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست قیل ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصح لہ واذا عطس فحمد اللہ شتمہ واذا مرض فعدہ واذا مات فاتبعہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم۔ حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب مسلمان بھائی سے تمہاری ملاقات ہو تو اسے سلام کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم پر سلامتی اور رحمت ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کہا جائے تو تم اس سلام کو انہی الفاظ میں لوٹاؤ یا اس سے اچھے الفاظ میں لوٹا دو۔ مثلا کسی نے کہا السلام علیکم تو جواب میں مسلمان بھائی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی الفاظ سلام میں زیادہ ہوں گے اس کا اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، کہ سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ۔ اگر تم سامنے آنے والے کو جانتے ہو یا نہیں جانتے اسے سلام کہو، یہ مسلمان بھائی کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، کہ اگر مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی دعوت کرتا ہے اسے قبول کرنا یہ مسلمان بھائی کا حق ہے۔ مثلا اس نے کہا کہ بھائی آج آپ کی ہمارے ہاں دعوت ہے تو اسے قبول کیا جائے، رد نہیں کیا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر مسلمان بھائی نے دوسرے مسلمان بھائی سے کوئی نصیحت کی بات پوچھی ہے، کوئی مشورہ طلب کیا ہے، اسے صحیح مشورہ دینا یہ اس کا حق ہے۔ اور مشورہ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کاموں میں صحابہ کرام سے مشورہ کیجیے کہ یہ کام کیسے کیا جائے۔ تو مشورہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ بعض دفعہ جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ بھائی کہ تم اس کو یہ مشورہ دو، تو گویا مشورہ کرنے سے اس کے کام میں خیر ہی خیر ہے، اس کو اچھا مشورہ دینا یہ اس مسلمان بھائی کا حق ہے، اور مشورہ دینے سے، مشورہ طلب کرنے سے اس کے کام میں برکت ہوتی ہے اور خیر ہی خیر ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَتَّمْهُ، مسلمان بھائی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، تو سننے والے مسلمان نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ اور یہ ہے کہ پہلے تو مسلمان بھائی کہے الحمدللہ چھینک مارنے کے بعد، یہ سنت نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سننے والا کہے کہ یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ چوتھا حق ہے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ وَإِذَا مَرِضَ فَاتَّبِعْهُ، کہ مسلمان بھائی بیمار ہو گیا، اس کی مزاج پرسی کے لیے جانا، اس کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے جانا،
یہ دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا، اس کی مزاج پرسی کے لیے گیا، تو اگر وہ صبح کو جائے گا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام کو گیا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ وَقَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت میں باغ لگا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں اتنی بات میں اتنے سے کام پر اتنا اجر ہے کہ صبح سے شام تک یا شام سے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس شخص کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کریں تو اس کی مغفرت میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟ اس کی شک باقی نہیں رہتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو یقین طور پر اپنی رحمت سے معاف فرمائیں گے۔ اور سنت نبوی یہ ہے کہ جب مسلمان بھائی اس کی عیادت کے لیے جائے تو یہ نہ کہے کہ بھائی جیسے عام رواج ہے کہ یار اس بیماری میں تو یہ تو بڑی خطرناک بیماری ہے، اس نے تو فلاں فلاں لوگوں کی جان لے لی ہے، بلکہ یہ کہے کہ لا بأس بہ طہور، انشاءاللہ تعالی آپ جلدی صحتیاب ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائیں گے، بیماری دور فرمائیں گے۔ یہ تسلی کی بات کرے اور اسے گھبرانے کی بات نہ کرے۔ اور فرمایا کہ مریض سے اپنے لیے دعا کرواؤ کہ مریض کی دعا فرشتوں کے دعا کے برابر ہے، درجہ رکھتی ہے۔ یعنی یہ مسلمان بھائی کا حق ہے کہ اس کی مزاج پرسی کے لیے جائے، اور یہ نہیں کہ وہاں گھنٹوں لگائے، بلکہ یہ پوچھے تو دیر گیا بھائی کیا حال ہے آپ کے، آپ کیسے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی صحتیاب فرما دیں گے۔ بس اتنی سی بات پر اتنا بڑا اجر ہے۔ چھٹا حق یہ کہ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، کہ جب مسلمان بھائی فوت ہو جائے اس کی جنازہ میں نماز جنازہ کے لیے جانا یہ اس کا حق ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ میت ایسا کو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ جنازہ پڑھنے والوں میں کو اللہ کا ایسا نیک بندہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بہرحال نماز جنازہ پڑھنا دوسرے مسلمان بھائی کا یہ اس کا حق ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔